پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 21۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ سوال کر کے رب ذوالجلال یہ بات ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ دیکھو، کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اب ایک تو اس سے مراد کیا ہے کہ مکہ کے لوگ جس راستے سے تجارت کرتے تھے اسی راستے کے اندر وہ بستیاں آتی تھیں جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ خاص طور پر مدین کی بستی یہ بالکل راستے میں آتی تھی اور اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ اب جس بات کی طرف اللہ رب العزت ہمیں دھیان کروا رہا ہے کہ دیکھو، وہ جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو اپنے زمانے میں بڑی چیز سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قوت طاقت کے اعتبار سے وہ ان سے بھی زیادہ شدت والے تھے، یعنی ان کی قوت تھوڑی ہے اور ان کی قوت ان سے بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، اور زمین کے اندر ان کی یادگاریں بھی بڑی تھی۔ یادگاروں سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد ہے کہ عمارتیں، یعنی بڑے بڑے مکانات تھے ان کے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے برج قائم کیے ہوئے تھے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔ جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے اندر یا اس کے علاوہ مغربی ممالک کے اندر بڑے بڑے برج، بڑی بڑی عمارتیں قائم کر کے ایک دوسرے پر دھاک بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی مکان بنانے کا بعد دفعہ مقصد یہی ہوتا ہے، حالانکہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا مکان ایسا بناؤں کہ میرا مکان دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر دھاک بیٹھ جائے کہ واہ بھی واہ، اس کی حویلی اتنی بڑی ہے، اس کا مکان اتنا بڑا ہے۔ تو دھاک بٹھانے کے لیے مکان بنانا یہ ویسے ہی منع ہے۔ دھاک بٹھانے کے لیے، تکبر کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا یہ ویسے ہی شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے۔ اس نیت سے مکان بنانا ہی نہیں چاہیے، صرف رہنے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے مکان کی نیت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نیت کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہذا اس نیت سے کبھی نہ بنائیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس نیت سے پھر بناتے، شریک نے اس طرح کا بنایا ہے تو لہذا میں تو اب اس سے بھی زیادہ کوئی عالیشان بناؤں گا تو پھر جا کے میرا اعزاز اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ عذاب ان پر نازل کیوں ہوا؟
وجہ کیا تھی؟ قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی وہ بڑے ہیں، اب یہ عذاب کیوں آیا؟ فرمایا ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، فآخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں لے لیا، انہ قوی شدید العقاب، تمہاری قوت، تمہاری طاقت جتنی بھی بڑی ہو جائے، اللہ کی ذات قوی ہے، قوی ہے، قوی ذات ہے، اور شدید العقاب ہے، یعنی عذاب دینے کے اعتبار سے بڑی سخت ہے، اس کا مقابلہ پھر تم نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایک اور اشارہ دے دیا اللہ نے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، یعنی ہم اس وقت جو زندہ لوگ ہیں، قرآن مقدس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ رہا ہے، یعنی اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی جا رہی، اس وقت ہم زندہ لوگوں سے کی جا رہی ہیں کہ دیکھو وہ قوت میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ اب دوسرا حوالہ کیا دیا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح یعنی کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ کدھر بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و ہامان، حامان کی طرف، و قارون، اور قارون کی طرف۔ یہاں پر ایک بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس زمین پر، اس دھرتی پر تشریف لاتے رہے، وہ اس دور کی جو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں اللہ کے خلاف، ان تک پیغام پہنچاتے تھے۔ لہٰذا بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آج کل پیدا کی جاتی ہے اور بعض لوگ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، تم خود بس اللہ اللہ کرو، تمہیں دوسرے کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا اللہ اللہ کر لیا کرو، اپنی تسبیح کر لیا کرو، دوسروں کو کچھ نہ کہو۔ یہ بندہ جو خود اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑا مجرم اللہ کی بارگاہ میں قرار پا جائے۔ خود اللہ اللہ کرنا، خود نیکی کے راستے پہ چلنا اور دوسرے کو نیکی کا راستہ نہ بتانا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں بستی پر عذاب کو نازل کرو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بستی میں تیرا ایک نام لینے والا بھی ہے جو ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہتا ہے، تیرا نام لیتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اب ذرا سوال سنیے اور جواب سنیے۔ اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرمائے گا عذاب کا آغاز ہی اسی اللہ اللہ کرنے والے سے کرو۔ فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ وہ تو تیرا نام لیوا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا نام تو لیتا تھا مگر لوگوں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا تھا، لوگوں کو ہدایت کی بات نہیں کرتا تھا۔ جی فلاں تو یہ کر دے گا، بس تم اپنا اللہ اللہ کرو۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور کسی بھی نیک آدمی کا مقصد ہی جو اللہ نے اس کو نیکی کا اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو اب وہ لوگوں تک بھی پہنچائے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ بدی کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس دور کے جو بڑے بڑے سخت ترین آدمی ہوتے تھے ان کی طرف انبیاء جایا کرتے تھے۔ لہذا کبھی بھی میں نوجوانوں کو بھی عرض کروں گا، بڑوں کو بھی عرض کروں گا، شیطان کی اس چال میں کبھی بھی نہیں آنا کہ فلاں بندہ تو بڑا ظالم ہے،
فلاں بندہ تو بڑا جو ہے نا وہ لڑاکا ہے، تکڑا ہے، وہ اس سے تو نے بات ہی نہیں کرنی۔ بھی کیوں نہیں کرنی؟ پھر ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اور کیا وہ جیسے اللہ نے فرما دیا، کیا ان لوگوں کی طاقت ان لوگوں کی طاقت سے زیادہ ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ فرعون، یہ حامان، یہ قارون، یہ تم جو بنے پھرتے ہو تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے۔ تو انبیاء نے جب ان تک پیغام پہنچایا، اور اللہ رب العزت کا جب کام کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی مدد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، یہ اصول بھی اپنی زندگی کا بنائیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جب ایک بستی کے اندر جہاد کے لیے گئے تھے، اور باقی بھی ساتھی آپ کے ساتھ تھے، یہ قرآن مقدس کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا، اور بلکہ بعض جگہوں پر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، تو جیسے ہی دیکھا انہوں نے تو وہ گھبرا گئے، بھی ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اب اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، بس ہم نہیں آگے جا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ تنہا میدان عمل کے اندر آگے نکل آئے۔ دیکھیں یہی بات غزوہ احد کے موقع پہ منافقین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، ساتھ چل پڑے کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو اچانک پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جی ہمارے تو پیچھے گھر اکیلے ہیں، ہماری عورتیں اکیلی ہیں، کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، ابھی ہم نہیں لڑ سکتے، تم لڑ لو جا۔ تو حضور نے ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کئی مواقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین نے یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ لہذا میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر آپ ایک اچھے مشن پہ چلے ہوئے ہیں، نیکی کے مشن پہ چلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ درمیان میں بھی آپ کو چھوڑ جائیں، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اپنا مشن لے کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ ہر طرح کے لوگ ہر دور کے اندر آپ کو ملیں گے، یہ شروع سے ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ساتھ دینے والے ہوں گے، کچھ لوگ راستے میں موڑنے والے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو پریشان کرنے والے ہوں گے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ کام، جیسے منافقین حضور کو یہی بات کرتے تھے کہ تم آگے جاؤ گے وہ تمہیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ہمارے گھروں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تین اس وقت کی جابر قوتیں، فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں کے پاس گئے۔ فقالوا ساحر کذاب، اللہ اکبر۔ اور ان تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا آدمی ہے، معذرت۔ اب اندازہ لگائیں، یہ بات کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی یہ بات آپ کو ہو سکتی، یعنی باتیں وہی ہوں گی۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں بتایا ہے، تو آپ کو کسی بھی مرحلے پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے حق لے کر ہماری طرف سے، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی چال کھیلی، دھمکی لگائی کہ قتل کر دو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، تاکہ اب دیکھیں بیٹوں کی محبت میں وہ کیا کریں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ جو کافروں کی ہیلا سازی ہے، یہ جو مکاری ہے، یہ ساری کی ساری
غلطی میں ہے، گم ہو جائے گی ان کی ساری، یہ ساری چالاکی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ سورہ نمل کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی بات اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ جب صالح علیہ السلام بدماشوں کو سمجھا رہے تھے، باقاعدہ وہاں پر 9 بدماشوں کا ذکر ہے جو صالح علیہ السلام کی بستی میں رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چوریاں کرتے، ڈکیٹیاں مارتے، یعنی کسی کا بھی مال اچھا دیکھنا، اس کو یا تو مار دینا یا اس کی چوری کر لینا، ڈکیٹی مار لینا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام نہ کرو۔ آخر کار ان 9 بدماشوں نے یہ منصوبہ بنایا، قسمیں اٹھا کر، قسمیں بھی اللہ کی اٹھائیں، یہ بھی قرآن میں آپ دیکھیں، یہ بھی اللہ نے وہاں پر بیان کیا، قسمیں اٹھائیں کہ ہم راتوں رات صالح کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور صبح قسمیں اٹھا جائیں گے کہ ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں۔ یہ ان 9 بدماشوں نے اپنی منصوبہ سازی کی۔ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا قرآن میں کہ یہ 9 بدماش اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اور میں رب ہو کر صالح علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ اب صبح کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا ان کے اوپر کہ وہ سارے مر گئے اور اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ پلاننگز، یہ منصوبے اسی طرح چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ وقال فرعون نے یہ کہا، ضرونی، دھمکی دینا ہوتا ہے کسی کو، ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں۔ جیسے ہوتا ہے نا، بس میں نے اب موسیٰ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو قتل کرنا ہے، مجھے چھوڑو کہ میں نے قتل کرنا ہے، وہ بلا لے، اپنے رب کو بلانا ہے تو، اور موسیٰ کو پیغام دے دو کہ وہ بلائے اپنے رب کو، پکارے اپنے رب کو، میں نے اب موسیٰ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ساتھ ایک اور طریقہ استعمال کیا اپنے چیلوں کو مزید اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ کیا کیا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہ یہ جو موسیٰ ہے کہیں تمہارا دین نہ بدل دے، موسیٰ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے۔ آج کل یہ جملہ کیسے ہے؟ ساڈے پیو ہے کیتا، پڑدادے ہے کیتا، فلاں ہے کیتا، فلاں ہے۔ مولوی صاحب تسی کوئی نواں رنگ ہی سانو دس دے پے۔ اب یہ جملہ کچھ اس انداز کے ساتھ ہمیں سنائی دیتا ہے کہ جب لوگ کچھ دین سے دور ہوتے ہیں اور مخالفت کرنی ہو تو پھر یہ انداز، اس انداز کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ او این یظہر فی الارض الفساد، کہیں وہ زمین میں فساد نہ پیدا کر، یعنی فسادی خود ہیں، اور الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، کہ کہیں موسیٰ زمین کے اندر فساد نہ پیدا کر دے۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انی عذت بربی وربکم، اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، رب تو ایک ہی ہے، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من کل متکبر، ہر متکبر سے۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، جب آپ دین کا کام کر رہے ہو تو اس طرح کی دعائیں کثرت سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو دین کی بات ہضم نہیں ہوتی وہ اپنے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ایک تو مشہور دعا جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے رہیں۔ اور دوسری یہ دعا، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، اے اللہ انی عذت، بے شک میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے، جو بھی متکبر آئے گا
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے اندر جو خاص نقطے بیان کیے گئے ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ ان نقطوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی انداز کے ساتھ میدان عمل کے اندر جو یہاں پہ انداز دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ کوئی آپ کا ساتھی بنے یا نہ بنے، کوئی چلے یا نہ چلے یا راستے سے بھی مڑ آئے، آپ نے اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، لا الہ الا اللہ کے نظریے کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اگر آپ بھی پیچھے ہٹ گئے تو جس طرح وہ مجرم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ اور میں بھی مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا رب العالمین۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔